آج کے دور کو دیکھتے ہوئے انسان کو علم حاصل کرانا بہت ضروری ہے، تو علم پر غور کرو، علم کی فکر کرو اور اپنے بچوں کو طالب علم بناؤ، یعنی علم سیکھنے والا بناؤ۔ ان کو علم ملے اور وہ جانے کہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کے ماں باپ کی زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کے طریقے کیا ہیں، تاکہ اس کو پتہ لگے۔ علم کے ذریعے سے جب بندے کو علم نہیں ہوگا تو اپنی زندگی بھی جاہلوں والی گزارے گا، غفلت والی گزارے گا، ماں باپ کی نافرمانی والی گزارے گا، اللہ کے حکم کو توڑنے والی گزارے گا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والی گزارے گا۔ کیوں؟ علم ہی نہیں ہے، بندے کو تحقیق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا اور کرنا کیوں ضروری تھا اور کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ علم دو کہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کیا ہے اللہ کا حکم۔ اس دنیا میں کوئی خوش ہے، اگر اس دنیا میں کوئی انسان خوش ہے تو اس کا تعلق ضرور اللہ سے ہوگا، اس کا تعلق ضرور اللہ سے ہوگا، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا غفلتوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے، یہ دنیا برے کاموں سے ایسی بھر چکی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کاموں کو ظاہر کر دے تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہے، یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہے۔ آج انسان کس راستے پر جا رہا ہے، ماں باپ سے کتنی محبت کر رہا ہے، ماں باپ کے سامنے کس حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، یہ کیوں، کس وجہ سے؟ ماں باپ کی عزت کیوں نہیں ہو رہی، بھائی بھائیوں میں کیوں نہیں بن رہی، بھائی بہنوں میں کیوں نہیں بن رہی، باپ کے سامنے اونچی آوازیں کیوں، ماں کے سامنے اونچی آوازیں کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے تربیت ہی نہیں دی، ماں باپ نے علم ہی نہیں سکھایا، ماں باپ نے انہوں کو دین کے بارے میں ہی نہیں بتایا۔ اب ماں باپ کی بھی یہاں کمی کہ ماں باپ نے خود بھی نہیں سیکھا تو انہوں کو بھی نہیں سکھایا۔ بھائی تم پڑھے نہیں لیکن اللہ نے دماغ تو دیا ہے، دیکھ تو رہے ہو کہ عالم کیسے ہیں، عالم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں عالموں سے ملنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رکھنے چاہیے، اپنے بچوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے، ان کو یہ علم حاصل کرانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں، حقوق کو سمجھیں اور اللہ کے فرض کو پورے کرنے والے بنیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے ماں باپ آج کے دور میں، آج کے کلچر میں جو یہ چل رہا ہے کہ ہر بچے کے ماں باپ، ہر بچے کے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو وہ تو الگ ہی بات ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے کلچر کو دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ بچوں سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہمارا بیٹا کام ہی نہیں کرتا ہے، 1 دن کام کرتا ہے 2 دن کی چھٹی مارتا ہے، 10 دن کام کرتا ہے 5 دن کی چھٹی مارتا ہے، 1 مہینہ کام کرتا ہے 1 مہینے کی چھٹی مارتا ہے۔ آج کے ماں باپ ناراض اس لیے ہیں کہ ان کی اولاد کام نہیں کر رہی ہے، ان کی اولاد کام پر نہیں جاتی ہے۔ اس کی ناراضگی نہیں ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے بندے نماز پڑھ رہا ہے یا نہ، کوئی تحقیق نہیں، ارے چھوڑ دی، بچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حال ماں باپ کا ہے، پھر یہ بڑے ہو کر کہاں سے ماں باپ کی محبت کریں گے، کہاں سے ماں باپ کی قدر کو سمجھیں گے، کہاں سے ماں باپ کی محبت ان کے دلوں میں آئے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد تو بڑی نافرمان نکل گئی، ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اللہ مجھے معاف کرے، کہنا چاہیے نا۔ میں یہ بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، بھائی اگر تم نیبو کا پیڑ بو رہے ہو تو کانٹے تو دیکھو گے ہی۔ اگر نیبو کا پیڑ تم نے لگایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کانٹے دیکھو گے۔ تم نے اللہ کی باتیں نہیں بتائیں، اللہ کے حکموں پر نہیں چلایا، تم بھی نہیں چلو، انہیں بھی نہیں چلایا، تو نافرمانی تو ہونی ہی ہے، تمہاری نافرمانی تو ہونی ہی ہے۔ تم نے انہوں کی تربیت میں کمی کری، تم نے کمی کری، ان کو جاہل رکھا، ان کو سمجھ بوجھ نہیں سکھائی، تمیز نہیں سکھائی، اور پھر یہ بڑے ہونے کے بعد کہاں سے اللہ کے ولی بنیں گے، کہاں سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں گے، کہاں سے نبی کو پہچاننے والے بنیں گے؟ تمہاری محبت کہاں سے انہوں کے دلوں میں آ جائے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ایسا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو تھوڑا دھیان سے سنو، تھوڑا دھیان سے سنو۔ اس میں ماں باپ کی بھی سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے، بچے کو ناکام کرنے کی۔ ماں باپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری اولاد ناکام ہو، لیکن ماں باپ تربیت ہی نہیں دیتے ہیں، کام کام، پیسہ پیسہ، علم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر یہی بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے نافرمان نکلتے ہیں، پھر ماں باپ کو گھر سے نکالا جاتا، پھر ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا، پھر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور ہر وہ کام پھر ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ماں باپ کو نوکروں سے بھی زیادہ غیر گزرا سمجھ لیتے ہیں،
کچھ لوگ اس حد تک گزر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو ماں باپ کی کمی تو ہے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں دی، ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ بھائی اگر تم پیڑ کانٹے کا بو گے تو کانٹے ہی آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم نے پیڑ امرود کا بویا ہے اور تمہارا من سیب کھانے کا کر رہا ہے تو اس درخت پر، اس پیڑ پر امرود ہی آئے گا، کیونکہ تم نے بیج امرود کا لگایا ہے۔ سیب کہاں سے آ جائے گا؟ سیب کا لگاؤ گے تو سیب ہی آئے گا، امرود کا لگاؤ گے تو امرود ہی آئے گا، اور کانٹوں کا لگاؤ گے تو کانٹے ہی پاؤ گے۔ ہاں، تربیت ہم نے کچھ دی نہیں، دین کے بارے میں سکھایا نہیں، نماز کے بارے میں کی نہیں۔ ہماری اولاد کیوں حاجی نمازی نہیں نکلی؟ ہماری اولاد کیوں فرما بردار نہیں نکلی؟ ہماری اولاد تو ہمارے حکموں کی نہیں مانتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دیکھو بیج کون سے لگایا ہم نے، بیج کون سے لگایا، ان کو بچپن میں تربیت کس کی دی، ان کو کیا سکھایا؟ کیا ہم نے ان سے ایسی محبت کری جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے ان کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، نبی کے بارے میں بتایا کہ نہیں بیٹا کام ہلکے کر دو، روزہ نہ چھوڑو بیٹا، کام ہلکے کر دو، کوئی بات نہیں ہے، پیسہ تھوڑا کم کما لے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سب کو مر جانا ہے، نمازیں نہ چھوڑو، یہ اللہ کا حکم ہے، نمازیں نہ چھوڑو۔ تربیت دو، ان کو بتاؤ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں بتاؤ، تھوڑا کم کما لو، تھوڑا کم کھا لو، لیکن اللہ کے حکموں کو پورے کرتے بتاؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کر زندگی گزارو۔ اللہ کی قسم وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، بڑا خوش نصیب، کوئی کم زیادہ نہیں کھاتا، سب اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اللہ نے اس کے رزق میں لکھ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کو مان کر گزارو گے اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو۔ ماں باپ کی بھی دیکھو فرمانبرداری پھر بچے کیسے کرتے ہیں، ماں باپ کے ایسے حکم بتائے ہیں، میں کیا بیان کروں، کیا بتاؤں میں۔ اللہ کی قسم ماں باپ وہ ہستی ہیں اگر ہم اپنے کندھے پہ بٹھال کر پیدل حج پہ لے کر جائیں نا، تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ماں باپ کو تو اتنا بڑا مقام دے دیا گیا ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کیسے بھی ہوں، بھلے ہی مٹی کے ہوں، یہ تو انسان ہے، بھلے ہی مٹی کے ہوں، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ حدیث کا مفہوم ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اف بھی کو، اف یا ہوں بھی کو، یعنی ان کو پلٹ کر جواب دو، حق نہیں ہے، ان کو جواب دینے کا ہی حق نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ اللہ کا ہی خوف نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، کھل کر نافرمانی، کھل کے منہ توڑ جواب۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماں باپ کا حکم کو نہیں توڑتے ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب، کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے تربیت میں کمی کر دی، ہم نے بچوں کو بتایا نہیں کہ بیٹا کبھی کسی کے ساتھ غلط نہ کرنا، بیٹا کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، بیٹا اگر کبھی کسی کا دل دکھا دیا نا معافی مانگ لینا، ورنہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بتاؤ، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہوئے بتاؤ۔ یہ ماں باپ کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، اگر یہ زندگی سے چلے گئے تو بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں سے بھی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت، سکون، اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے، راتوں کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں اگر ماں باپ زندگی میں نہ ہوتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو، تم اس چیز کو تو غور کرتے ہوگے کہ جب ہم گھر میں آتے ہیں، بھلے ہی ہمیں ماں سے کچھ کام ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا پہلا جملہ کیا رہتا ہے؟ پہلا الفاظ امی کہاں ہے، ماں کہاں ہے، امی کہاں گئی ہیں؟ ہمیں تو کچھ کام بھی نہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اہمیت ہی ایسی ہے، مقام ہی ایسا ہے، محبت ہی ایسی ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، پھر ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، پھر ماں باپ کو حکموں کو توڑ دینا، پھر ماں باپ کو گھر سے نکال دینا، پھر ماں باپ کے بارے میں ذرا بھی نہ سوچنا، پھر ماں باپ کے بارے میں ذرا سی بھی فکر نہ لینا، پھر ماں باپ کو بے سہارا کر دینا، اور پھر ماں باپ کے بارے میں بالکل بھلا دینا۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسی وفا ہے؟ اللہ کی قسم تم اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہو، تم جان نثار کرتے ہو اپنی اولاد پر، کرتے ہو یا نہیں؟ کتنا پیار کرتے ہو اپنے ماں باپ سے؟ اب تم بھلے ہی کتنے بڑے جاہل صحیح، پیار تو ماں باپ سے کرتے ہو، کل وہی اولاد تمہیں لات مار کے گھر سے نکال دے، تمہارے منہ پہ کھڑے ایک کھینچ کے رہپٹ مارے، کیا فیل ہوگی تمہارے دل پر، کیا گزرے گی؟ سوچو تو صحیح۔
اور آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ایسا؟ بھلا دیا ماں باپ کو، نکال دیا ماں باپ کو گھر سے، ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں کرتے ہو۔ کیسی محبت ہے، کیسی وفا ہے؟ کل یہی اولاد تمہارے ساتھ بھی کرے گی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ تم ایسا کرو گے۔ ورنہ یاد رکھو، دل کسی کا بھی دکھاؤ، ماں باپ کو دکھاؤ یا اللہ کا حکم توڑو، نبی کی سنتوں کو چھوڑو، یا دنیا میں اللہ کے کسی بھی بندے کا دل دکھاؤ، پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے، محبت کر، وفا کر، دغا کر یا دھوکہ دے، پھر ایک دن طے ہے، پھر دکھائے گا کیا کر کے گئے دنیا میں، کیوں کر کے، کس کے لیے کر کے گئے، یہ زندگی کیسے گزار رہے ہو میرے دوستو۔ اپنے بچوں کو علم دو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ۔ اللہ کی قسم ہم دنیا کے بارے میں ہم تو کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں، میں دنیا کے بارے میں بھی کیا بتاؤں، دنیا کے بارے میں بھی سکھاؤ، بتاؤ کہ بیٹا ایسے دنیا میں رہنا ہے، ایسے دنیا کے بارے میں یہ کرنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، اگر وعدہ کرو تو اسے پورا کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا اس کو اچھا ہی بدلہ دینا، اس کو وفاداری ہی دکھانا، کبھی نمک حرامی نہیں کرنا، اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، اللہ کے حکموں کو بتاؤ، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تھوڑا کم کما لینا، حرام نہ لانا، حرام نہ کھانا، حرام سے دور ہو جانا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں حرام میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھروں میں برکت ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی، کوئی علاج بتاؤ مولانا صاحب، کچھ ایسا تویز دو جو برکت ہو جا۔ اللہ کے بندے، تو جان جوخم میں ڈال کے محنت اتنی کر کے تھوڑا سا اس بات کو غور کرو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ حلال تو حلال ہی ہے اور حرام حرام ہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، حلال ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور حرام ہمیشہ زیادہ دکھتا ہے، اور اس حلال میں تھوڑے میں ہی برکت ہوتی ہے اور اس حرام میں اتنے زیادہ میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے بندو ایک بات تو سوچو، بندے کہتے ہیں کہ ہمارے تو کام میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے پیسے میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ تم یہ دیکھو مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ محنت تو محنت ہی ہے، کیسے بھی محنت ہو، پورے دن جیو میں بیٹھ کر جیت یا پورے دن راؤنڈ مار کر ہفتہ وصول کر، یہ محنت کیا وہی محنت ہے جو اللہ نے بتائی ہے؟ حرام تو حرام ہی ہے۔ تم 10 دن کسی پہ ظلم کرتے کرتے لگا دو، اس کا حق مار لو، اللہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، خیر ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ تم نے اتنی بھاگا دوڑی کری، رات نہ دیکھا، دن نہ دیکھا، اور کہیں جا کر چوری کر لی، جان کا بھی خطرہ، پورا رسک لیا، اتنا ٹائم برباد کیا، تو یہ تمہاری محنت ہو گئی، یہ محنت ہوگی، یہ حرام سے حلال ہو گئی۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، محنت سے حلال کماؤ، حلال، حرام سے بچو، چوری سے بچو، سود سے بچو، جوئے سے بچو، حرام خوری سے بچو، جھوٹ بول کر حق داب کر مال کھانے سے بچو، مال حرام کمانے سے بچو، تب دیکھو تمہارے کاموں میں کیسے برکت ہوگی، تب دیکھو تمہارے گھروں میں کیسے اللہ کی نعمت آئیں گی۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے تو بنو۔ یہ کیسی وفاداری، کیسا پیار ہے، آج دنیا کو تو دیکھتے ہیں ہم، ارے کیسا انسان ہے، ذرا سی وفاداری نہ اس کے اندر، ہم نے اس کے لیے کیا 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 اور یہ کیا کر کر بیٹھ گیا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے، ہمارے پاس رہا، ہمارے ساتھ کھایا پیا، ہم نے تجھے اپنے پاس رکھا، ہم نے تجھے یہ سکھایا، ہم نے تجھے بتایا، تو آج ہم سے بڑا بن کر بیٹھ گیا، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، کیسا وفادار ہے، ارے تجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، ہو وفا کے پجاری، وفادار، محبت کا اظہار کرنے والے، سب سے بڑی وفا کرنے والے، تو خود تو سوچ، خود تو سوچ، میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم سوچے تو صحیح، کیسے وفادار ہم خود ہیں، کیسے وفادار ہیں، ماں باپ کے حق ادا کر کے بیٹھے ہیں۔ چلو سب کو چھوڑو، ہٹ جاؤ دنیا سے، یہ دنیا کس کی ہے، کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تجھے کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شریر، یہ نعمتیں کس نے بخشیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آنکھوں میں طاقت دیکھنے کی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کانوں میں سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رزق جو تم کھاتے ہو، جو ہم کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ کون کھلاتا ہے؟ سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور یہ کس کا کھایا ہم نے؟
اللہ تعالیٰ کا۔ کس کی دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کے حکم سے زندہ؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کس کے حکم سے مریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کس کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ہم سے حساب کتاب کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اس میں اپنی سفارش دے سکیں گے اپنے بچنے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ سب کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ مارے گا، زندہ کرے گا، پوچھے گا، سوال جواب کرے گا اور پھر انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ جس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کو ایسا اس کا بدلہ ملے گا۔ جہنم والا جہنم میں جائے گا، جنت والا جنت میں جائے گا۔ یہ سب کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کون ہے اتنا بڑا مالک؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ سارے کام اس کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے حکم سے زندہ، اس کے حکم سے مرنے والے، اس کے حکم کے محتاج۔ سارا کام جب اسی کا کرنے والے، اسی کے شریر کو دیے ہوئے اس میں رہنے والے، اسی کی دنیا میں رہنے والے، اسی کا کھانا کھانے والے، اسی کے حکموں کو توڑنا، اسی کو یاد نہ کرنا، اسی سے وفا نہ کرنا، اسی کو اس کی وفا کا صلہ نہ دینا، اسی کو بھلا دینا، اسی کو بھلا کر غفلت کی زندگی گزارنا، یہ کیسی وفا ہے؟ کیسا پیار ہے؟ کیسی محبت دکھائی اللہ تعالیٰ سے؟ اسی کا کھایا اسی کو بھلا دیا، اسی کا پیا اسی کو بھلا دیا، اسی کی دنیا میں اسی کے حکم سے زندہ اسی کو بھلا دیا۔ ہم اپنے آپ کو وفادار کس منہ سے کہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو وفادار کہیں؟ یہ کیسی وفاداری ہے؟ کیسا پیار ہے؟ اگر دیکھیں تو ہم سے تو بڑا کوئی دھوکے باز ہی نہیں ہے۔ جس کا کھا رہے ہیں اس سے تو وفا کر لیں، جس نے بنایا اس سے تو وفا کر لیں، جس کے حکم سے زندہ اس سے تو وفا کر لیں۔ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کسے برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ بہتری اسی میں ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لاؤ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، تربیت سکھاؤ، تاکہ یہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ جوانی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، جیسے تیسے کٹ جائے گی، یہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، کل قیامت کے دن تمہارے بھی بچاؤ کا ذریعہ بنے، اور یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب سے بچیں۔ اور دنیا میں ان کو ایسا چھوڑ کے جاؤ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، ان کو ہدایت کے راستے پر لاؤ، اور ان کو دنیا کی پڑھائی بھی پڑھاؤ، یعنی ان کو ہر وہ کام کراؤ جو ان کے فائدے کی ہے، جو فائدے کی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایسے کام کراؤ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہاں، تربیت دو، پیار محبت سکھاؤ، انہوں کو گناہوں کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ، ماں باپ کے بارے میں بتاؤ، دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ بیٹا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی دھوکہ نہ دینا، ظلم نہ کرنا، کسی سے زیادتی نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، معاف کرنا سیکھنا، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا۔ میرے دوستو، آج ہم کیسے کیسے کاموں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے حکموں کو بھی توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اور بڑے غم کی بات، بڑے دکھ کی بات، یہ امت اتنی بڑی گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اتنی بڑی گمراہی کی طرف جا رہی ہے، میں کیا بتاؤں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کی امت اتنے غلط کام کر رہی ہے اور اپنے علماء اکرام کی بھی نہیں مان رہی ہے، اپنے عالموں کی بھی نہیں مان رہی ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہی تو رہبر ہیں، یہی تو صحیح راہ دکھانے والے ہیں، انہی کی نہیں مانیں گے تو کس کے حکموں پر زندگی گزار رہے ہو؟ پھر کس کی مان کر زندگی گزار رہے ہو؟ جب تم عالموں کو ہی نہیں سمجھو گے، عالموں کی بات کو ہی نہیں مانو گے، تو تم اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ کیسے پہنچ جاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر ایک جاہل ہی تمہارا سردار بن جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسے خود بھی پتہ نہیں ہے، وہ خود بھٹکا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا صحیح راہ دکھائے گا؟ جس کو خود منزل کی پتہ نہیں، وہ کیا منزل تک پہنچائے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے بندو، اپنے عالم کی باتوں کو سمجھو، اپنے عالم کی باتوں کو سنو۔ اللہ کی قسم، بڑے دکھ و غم کی بات ہے کہ ہم ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، ہم ان کو ہی نہیں سمجھتے۔ اپنے عالموں کی باتوں کو مانو اور سنو اور سمجھو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو سنبھالو، سدھارو، اور اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لاؤ، عالموں کی محبت لاؤ، ماں باپ کی محبت لاؤ، اور اس آخرت کی فکر لاؤ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی تیاری کرو۔ جو تم چاہو یا نہ چاہو لیکن تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کون؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔
ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے ایک بار اسے ضرور گزرنا ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اور اپنے اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اپنے اللہ کی باتوں کو مانو، اپنے اللہ کی باتوں کو سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں تم بھی کما رہے ہو، ساری دنیا بھی کما رہی ہے، پھر بھی ایسے ہی غفلتوں والی زندگیاں چل رہی ہیں، تو کیوں نہ پھر اپنا آپ کو ہی سمجھدار بنا لیا جائے۔ ہم اپنا کچھ وقت نکال کر اللہ کو ہی راضی کر لیں میں، کچھ اللہ کے حکموں کو ہی پورے کر لیں میں، کیونکہ دنیا تو بیتتی ہی جا رہی ہے اور چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ یہ ابھی کنٹرول میں آ جائیں گے تو آ جائیں گے، پھر جوانی کے بعد پھر یہی ہوگی کہ اب بڑا ہو گیا، اب کیا میں اس سے، اب نہیں مانے گا، اب نہیں مانے گا۔ اگر پیڑ کچا ہو تو اسے کنگے کو بھی اس کے ٹہنی کو موڑ دو، لوہا گرم ہو تو کنگے کو بھی اسے آڑ ترچھا کر دو، لیکن جب لوہا تیار ہو کر مضبوط ہو جاتا ہے، پیڑ درخت بڑا ہو کر مضبوط اور قائم ہو جاتا ہے، پھر اس کو موڑنا اور توڑنا کیڑا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ابھی سے ہی ان کو اپنی ترتیب سے لے کر چلو، زندگی کیسے گزارنی ہے اپنے طریقے سے لے کر چلو، اور تم بھی عالموں سے علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارو، اپنے مسائل ان سے پوچھو، اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرو۔ آج دیکھو کتنا اللہ کا حکم ہے ہماری زندگی میں، کیوں اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا کریں، کیسے کریں، اللہ کا کیا حکم ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کریں گے تو کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے محبت کرو۔ یہ دنیا وفا کے قابل نہ ہے، پیار محبت کے قابل نہ ہے، اپنے اللہ سے محبت کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔